نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفیقائے جنت حضرت ابراہیم ادہم نے ایک روز جناب الہی میں عرض کیا، الہی جو عورت جنت میں میری رفیق ہوگی اسے مجھے دکھا دے، جو عورت جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگی اسے مجھے دکھا دے۔ جب سو گئے تو خواب میں ان سے کہا گیا کہ تمہاری رفیقائے جنت سلامہ نامی ایک عورت ہے جو فلاں فلاں موضع میں بکریوں کا ریوڑ چرا رہی ہے۔ جنت میں جو تمہارا ساتھ ہونے والی ہے وہ فلاں محلے کی ایک عورت ہے، فلاں جگہ رہتی ہے اور بکریاں چرا رہی ہے۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت ابراہیم ادہم اٹھے اور جس موضع کا نشان اور پتہ خواب میں بتایا گیا تھا اس کی طرف چل دیے اور اس موضع میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے ایک عورت کو بکریوں کو چراتے دیکھا اور اسے سلام کیا، اور اس عورت نے جواب میں کہا وعلیکم السلام یا ابراہیم۔ ابراہیم نے کہا بھلا تجھے کس نے بتایا کہ میں ابراہیم ہوں؟ وہ بولی جس نے آپ کو اس بات کی اطلاع دی ہے کہ میں آپ کی رفیق جنت ہوں۔ ابراہیم بولے اے سلامہ مجھے کچھ نصیحت کر۔ کہا شب بیداری اور رات کو نماز تہجد پر مداومت اختیار کیجیے، یعنی رات میں نفل پڑھیے، تہجد پڑھیے اور اسے ہمیشہ کرتے رہیے۔ اس لیے رات کا قیام بندے کو اپنے رب کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ آپ کو اگر محبت الہی کا دعویٰ ہے تو رات کی نیند چھوڑ دیجیے، رات کی نیند چھوڑ دیجیے۔ سبق: اللہ والے اسرار و رموز پر واقف ہیں اور شب بیداری اور نماز تہجد بڑی مفید چیز ہے۔ نماز تہجد جو ہے بہت مفید چیز ہے۔ کہتے ہیں 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ، یعنی 5 وقت نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ تہجد بھی پڑھے، تہجد کی نماز بھی پڑھے تو اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ فائدہ مند ہے، پریشانیوں کا حل ہے، مشکلوں کے آسان کے لیے یہ کارگر ہے، روزی کے خیر و برکت کے لیے یہ مجرب ہے۔ اس لیے پہلے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی بھی عادت بنا لیں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں زیادہ تر تہجد اور شب بیداری ہی سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ ایک عورت حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے پاس آ کر کہنے لگی کہ یا حضرت میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا اگر اس وقت اس کے نکاح میں 4 عورتیں نہیں ہے تو اسے دوسرا نکاح کرنا جائز ہے، کہ ایک مرد 4 عورت سے شادی کر سکتا ہے نا، یہ اسلامی مسئلہ ہے شریعت کا۔ اگر وہ 4 عورت کو مطلب استطاعت رکھتا ہے کہ اسے برابر دیکھیں، برابر کھلائے، برابر اس کا خرچہ اٹھائیں تو وہ 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے۔ تو حضرت نے بتایا کہ اگر ابھی اس کے پاس 4 عورتیں نہیں ہیں، 3 ہیں تو ایک اور کر سکتا ہے، جائز ہے۔ تو میں اپنا چہرہ کھول کر آپ کو جب حضرت نے یہ مسئلہ بتا دیا تو عورت بولی یا حضرت اگر غیر مردوں کو عورتوں کی طرف دیکھنا جائز ہوتا تو میں اپنا چہرہ کھول کر آپ کو دکھاتی تاکہ آپ مجھے دیکھ کر بتاتے کہ جس شخص کے نکاح میں میرے جیسے صاحب جمال عورت ہو، یعنی مجھ جیسے خوبصورت ہو، اسے میرے سوا دوسری عورت سے نکاح کرنا لائق ہے کیا؟ حضرت جنید نے
عورت کی یہ بات سن کر ایک نعرہ مارا اور رونے لگے، اور اس کا سبب پوچھنے پر بتایا کہ میرے ذہن میں اس وقت یہ خیال آیا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اگر دنیا میں کسی کو مجھے دیکھنا جائز ہوتا، دنیا میں اگر مجھے دیکھنا جائز ہوتا تو میں اپنے جمال سے حجاب اٹھا کر اس پر ظاہر ہو جاتا تاکہ وہ مجھے دیکھتا، پھر اسے معلوم ہوتا کہ جس کا مجھ جیسا رب ہو اس کے دل میں مجھے چھوڑ کر کسی اور سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں۔ یہ حضرت جنید بغدادی نے ان کو سنایا سبق۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کے غیر سے محبت کرنا بہت بڑی نادانی ہے۔ ایک شیر فروش یعنی دودھ بھرے پیالے بیچ رہا تھا، شیر کا مطلب تھا دودھ، ایک شیر فروش دودھ بھرے پیالے بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا کہ لم یبقى الا واحدا، ایک ہی باقی رہ گیا ہے، یعنی ایک ہی باقی رہ گیا ہے۔ حضرت شبلی نے آواز سنی تو ایک نعرہ مارا اور فرمایا ولا يبقى الا واحدا، اور ایک ہی باقی رہ جائے گا۔ وہ دودھ فروش نے کیا کہا؟ ایک ہی باقی رہ گیا ہے۔ تو حضرت شبلی نے فرمایا کہ ایک ہی باقی رہ جائے گا۔ سبق: خدا کے سوا سب پر فنا آنے والی ہے، خدا کے علاوہ سب ختم ہو جانے والے ہیں، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالی ہے۔ ایک شخص حضرت مبصور بطاحی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کو آیا، حضرت نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ میں نے ان آنکھوں کے درمیان بدبختی کی سطر لکھی دیکھی ہے۔ اس شخص نے جب سنا تو بڑا پریشان ہوا اور الٹا پھرا اور حضرت شیخ احمد رومی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں داخل ہوا۔ شیخ عبداللہ نے اسے دیکھ کر ہوا میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ کسی شے کو مٹاتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ آیت پڑھی یمحو اللہ ما یشاء ویثبت۔ اس کے بعد پھر یہ شخص حضرت منصور کی مجلس میں گیا تو انہوں نے دیکھ کر فرمایا اللہ تعالیٰ شیخ احمد رفاعی کی برکت سے اسے شقاوت کے دفتر سے نکال کر سعادت کے دفتر میں داخل کر دیا۔ سبق: اللہ نے اپنے خاص بندوں کو بڑے بڑے اختیار بخشے ہیں، اور اللہ کے ولی اپنے تصرف اور برکت سے تقدیر بھی بدل دیتے ہیں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا